मैं हूं अब्दुल वहाब आपके अपने चैनल टीचर ट्रेनर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानना हर टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले तो तमाम टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, फिर उसे ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टीचिंग मेथड किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी सिचुएशन में सूटेबल है, किस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। तो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के हवाले से एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाई थी, टीचिंग मेथड पार्ट 1, जिसका लिंक ऊपर मौजूद होगा। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो वो पहली वीडियो ओपन हो जाएगी। आज की वीडियो इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, प्ले मेथड, मोंटेसरी मेथड, डाल्टन मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड एंड ड्रिल मेथड। तो पहले जानते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस मेथड को एक्सपेरिमेंटल मेथड इसलिए कहा जाता है कि इसमें टीचर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन रेज करता है, कोई पॉइंट स्टूडेंट को देता है, वो उस पर स्टडी करते हैं और अपना हाइपोथेसिस, अपना मफरूज़ा बनाते हैं, उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से स्टूडेंट को खुद डिस्कवर करने का मौका दिया जाता है। ये जो मेथड है ये बेस्ड करता है लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे, जिससे थिंकिंग एंड रीजनिंग क्वालिटी, एबिलिटी डेवलप होती है और इमेजिनेशन की पावर बढ़ती है। आगे चल के यही मेथड इंसान की अमली ज़िंदगी में कामयाबी की बुनियाद बनता है कि वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, हाइपोथेसिस कायम करके, मफरूज़े कायम करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, उसकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। जो टीचिंग मेथड हैं उन सब का मकसद ये है कि स्टूडेंट को फ्यूचर में एक कामयाब इंसान बनाना। और कामयाब इंसान जब बन सकता है जब उसकी तरबियत अच्छे तौर पे हुई हुई हो, तालीम और तरबियत दोनों अच्छी हुई हुई हों, और इसकी तरबियत, उसकी शख्सियत की बुनियाद टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलकर रखते हैं। लेकिन अगर टीचर को सही तौर पे ये वाक़फियत ना हो कि वो किस अमल से उसकी कामयाबी की बुनियाद रख रहा है या खुदा न खास्ता किस अमल की वजह से उसकी शख्सियत में कोई कमी रह सकती है, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसा मेथड होता है जिसमें पूरी क्लास से कोई क्वेश्चन किया गया और हर स्टूडेंट ने अपना अपना हिस्से के मुताबिक अपना अपना रोल प्ले किया और रिप्लाई किया, यानी कि फौरी तौर पे जो एक हाजिर जवाबी हुई, एक फौरी थिंकिंग हुई, उसके नतीजे में सब स्टूडेंट की जो थिंकिंग है, पॉइंट्स हैं, उनको टीचर बोर्ड पे लिखता जाता है और उनको मिला के एक थॉट तैयार हो जाती है। तो किसी चीज़ के सलूशन में पूरी क्लास का हिस्सा होता है। इस तरीके से इनफरादियत और क्रिएटिविटी बढ़ती है और डिफरेंट सलूशन मिल के पूरी क्लास का एक बड़ा, यानी कि मुकम्मल सलूशन की तरफ हम जाते हैं। इससे जो फेयर ऑफ फेलियर है वो एलिमिनेट होता है, स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग को हम उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई ऐसे लिख रहे हों, कोई राइटअप लिख रहे हों। तो सबसे पहले हम पेपर के ऊपर जो भी हमारे जहन में उससे रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं, अल्फाज आ रहे हैं, उनको हम नोट करते चले जाएं। फिर उन्हीं पॉइंट्स को मिला के हम एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे टीचर्स के साथ ही शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्ले मेथड या किंडरगार्टन मेथड, केजी मेथड। तो ये जो है प्री स्कूलिंग अप्रोच है, स्कूल में जाने से पहले। अब आप कहेंगे कि केजी तो स्कूल के अंदर ही होती है, तो एक्चुअल जो पढ़ाई शुरू होती है जिस तरह से कि स्टार्टिंग में नर्सरी, केजी 1, केजी 2, उसके बाद आगे चल के 1, 2, 3, तो जो 1, 2, 3 हो गई, क्लास 1, क्लास 2, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है। उससे पहले प्री स्कूल अप्रोच में स्टूडेंट के, बच्चे के सेंसेस डेवलप किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 सेंसेस होते हैं, तो उनको डेवलप करना, बच्चे में ऑब्जर्वेशन की सलाहियत बढ़े। इसी तरीके से ये जो किंडरगार्टन के लिए एज है वो 3 to 6 ईयर है। और किंडरगार्टन एक जर्मन अप्रोच है
جرمن ٹرم ہے جس کے معنی ہیں گارڈن آف چلڈرن. تو اس اپروچ کے مطابق ٹیچر جو ہے وہ گارڈنر ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس فلاور کی طرح سے ہوتے ہیں. تو گارڈنر کا کام ہے کہ وہ فلاور کو جتنے اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھے گا وہ گرو کریں گے. اس میتھڈ میں بچوں کو کھیل کے ذریعے سے، سنگنگ، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے سوشل انٹریکشن کرنا سکھایا جاتا ہے. جس طرح سے کہ بچے شائع ہوتے ہیں ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ گروپ میں کام کرنا سکھایا جائے، چیزوں کو آبزرو کرنا سکھایا جائے. اس میں وہ کھیلتے ہیں، گارڈن میں جاتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. بچے کی آبزرویشن بہتر بنانے کے لیے، نیچر میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے میگنیفائنگ گلاس کا میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ بچے کو دیا جائے اور بچہ گارڈن میں جا کے پودوں کو، پتوں کو، انسیکٹس کو جب میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتا ہے تو اس کا نیچر میں انٹرسٹ بڑھتا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو اس طریقے سے یہی پری اسکولنگ اپروچ ہے. اور جب وہ پڑھنے لگے تو اسے جس طرح سے کہ اگر ہم میتھس پڑھا رہے ہیں تو میتھس سے پہلے اسے پری نمبر کانسیپٹ دینا ضروری ہے کہ میتھس سے پہلے اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ کون سی چیز چھوٹی، کون سی چیز بڑی ہے، کون سی چیز دور، کون سی چیز قریب ہے. تو پھر بعد میں وہ نمبر کے ذریعے یہ جانے گا کہ بڑی ہے تو کتنی بڑی ہے یا کون سی چیز چھوٹی ہے تو کتنی چھوٹی ہے. یعنی کہ میتھس سے پہلے پری میتھس کانسیپٹ ہو گیا. اسی طریقے سے لینگویج سے پہلے اس کی بیسک اسکلز ڈیولپ ہوئی. اسی طریقے سے اس میں جو ہے سنگنگ میتھڈ کے ذریعے سے اس کی لینگویج اسکلز بھی بڑھتی ہیں، جیسے پوئمس وغیرہ پڑھ کے ردم اس میں پیدا ہو. تو اس طریقے سے یہ بڑا افیکٹو میتھڈ ہے اور اس سے بچوں کی پڑھائی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. نیکسٹ ہو گیا مونٹیسری میتھڈ، جو کہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے ڈسکور کیا تھا. یہ اس پرنسپل پہ کرتا ہے کہ ایکسپیریمنٹل لرننگ. اس میں جو ایج ہوتی ہے بچوں کی وہ 2.5 سے لے کے 6 ایئرس تک ہوتی ہے. یہ بھی پری اسکولنگ لرننگ اپروچ ہے. اس میں بچے ٹوائز سے کھیلتے ہیں، کھلونوں سے آپس میں مل کے کوئی چیز سیکھتے ہیں. اور ان کا یہ اگر پریویس میتھڈ سے دیکھیں اس میں کیا ڈفرینس ہے، تو یہ میتھڈ بعد میں آیا تھا، یہ 20ویں صدی میں آیا. اور اس میتھڈ میں زیادہ لیبرٹی ہے، زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، اور اس کے لیے کوئی اسٹرکچرل اپروچ نہیں ہوتی بلکہ یہ ان اسٹرکچرل اپروچ ہے. پچھلے والا اسٹرکچرل اپروچ تھا، اور اس کے ذریعے سے اگر یہ صحیح طور پہ اپلائی کیا جائے تو بچوں میں زیادہ لرننگ ہو سکتی ہے، زیادہ کانفیڈنس آ سکتا ہے. نیکسٹ ہے ڈالٹن میتھڈ. ڈالٹن میتھڈ کو یہ چائلڈ سینٹرڈ لیب ہے. اس کو ہم فاصلاتی نظام تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، ڈسٹینس لرننگ، جس میں فلیکسیبل لرننگ ہوتی ہے. کلاسز اسٹوڈنٹ کے لیے اٹینڈ کرنا ضروری نہیں ہوتی ہے، کم اٹینڈ کرنا ضروری ہوتی ہے. ٹیچر اس کو اسسٹ کرتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے. اسٹوڈنٹ کو کوئی تھیسس دے دیا جائے، کوئی اسائنمنٹ دے دیا جائے، کوئی ٹاسک دے دیا جائے اور وہ اسے کمپلیٹ کرے. منتھلی ٹاسک ہو سکتا ہے، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی یا اینولی. تو اس میتھڈ کو ڈالٹن میتھڈ کہتے ہیں. یہ میتھڈ عام طور سے جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلاً پرائیویٹ میٹرک کر رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں ایک اس طرح کی یونیورسٹی ہے جس میں بڑے پیمانے پہ اس طرح کا فاصلاتی نظام چلایا جا رہا ہے، ڈسٹینس لرننگ کی ٹیچنگ کی جا رہی ہے. نیکسٹ ہے انڈکٹیو میتھڈ. انڈکٹیو میتھڈ بیسڈ آن ارسطو کی جو اپروچ ہے، ایرسٹوٹل اپروچ، اس کے اوپر بیس کرتا ہے، جس میں انوویشن اینڈ سائنٹیفک میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے سوٹیبل ہے اور پرائمری لیول کے لیے، اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، جس میں ہم ان نون ٹو ان نون جاتے ہیں. یعنی کہ جو بچوں کو معلوم ہو، ان کی پریویس نالج کو جان کے ان کو ان نون کی طرف لے کے جاتے ہیں. سمپل ٹو کمپلیکس، اسپیسیفک ٹو جنرل اینڈ ہائپوتھیسس ٹو رول. تو وہ آبزرو کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو چیز ان کو پریویس معلوم ہوتی ہے اس کو پھر ہم جو چیز معلوم نہیں ہے اس سے لنک کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیٹیکشن میتھڈ، جس میں کوئی اسٹوڈنٹ کو ڈیٹیکٹ کریں، جس میں
یہ انڈکٹیو میتھڈ کا اپوزٹ ہے. اس میں کمپلیکس ٹو ایزی جاتے ہیں. فارمولا ٹو ایگزامپل، جنرل ٹو اسپیسیفک، سوٹیبل فار ایلڈر اسٹوڈنٹس لائک سیکنڈری لیول. تو اس میں کوئی ایک یعنی کہ ایگزامپل دی گئی یا کوئی ایک رول بتایا گیا اور اسٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ وہ کہاں کہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے. تو یہ میتھڈ سیکنڈری لیول کے لیے اپلائی ہوتا ہے. جو پریویس میتھڈ تھا وہ میتھمیٹکس اور انگلش گرامر یا کسی بھی لینگویج کی گرامر کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اس سے اگلا میتھڈ ہے ڈرل میتھڈ. ڈرل میتھڈ اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے بچپن میں سنا ہوگا کہ رٹا لگانا. تو ایک طرح سے یہ کسی چیز کو رٹنا ہو گیا یا کسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہو گیا، ریپیٹ کر کے اس کو میمورائز کرنا ہو گیا. جس طرح سے کہ ہم نے بچپن میں جو پوئم سنی تھی، پوئم پڑھی تھی، جو چیزیں ہم نے یاد کی تھیں ان کا ہمیں میننگ معلوم تھے نہیں تھے یا ابھی بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اب تک ہمیں یاد ہے، ہماری میموری کا حصہ بن کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریپیٹڈ جو ہے وہ پریکٹس اس کا ریزن بنی. جس طرح سے کہ ایک بچہ کمپیوٹر گیم کھیلتا ہے یا ہم کچھ اور یعنی کہ فلیش کارڈ ہو گیا یا اسی طریقے سے کسی بھی چیز کا بار بار رٹا لگا رہے ہیں. جس طرح سے ٹیبل ہو گئے، ٹیبل کا چاہے اسے میننگ معلوم ہو کہ اس کو ملٹیپلائی کر کے یہ چیز آتی ہے، لیکن ملٹیپلائی کرنے کا، پلس کرنے کا اتنا ٹائم تو اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہوگا، اس کو فوری طور پہ آنسر چاہیے ہوگا. تو لہٰذا وہ اسے یاد کروا دیا جاتا ہے اور وہ ہمیں لمبے عرصے تک بعض اوقات ساری زندگی یاد رہتے ہیں. تو اسے ڈرل میتھڈ کہتے ہیں. ڈرل میتھڈ بعض اوقات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ٹائم سیونگ ہوتی ہے اور فوری طور پہ ہمیں اس چیز کا آنسر چاہیے ہوتا ہے. فارمولا کسی طریقے سے ہم یاد کر لیتے ہیں، پوئمس، ٹیبل وغیرہ. تو یہ تھا ڈرل میتھڈ. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. یہاں پہ آپ کو پلے لسٹ مل رہی ہوگی، جو آپ کو دوسری ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پلے لسٹ کو کلک کر کے آپ کے سامنے دوسری اسی چینل کی ویڈیوز اوپن ہو جائے گی. بہت شکریہ.